بعض چیزوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیاسی میدان کے اندر بہت پرو ایکٹیو بنانی پڑے گی. آپ لوگوں کی طرف ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ فوج سے تو بات کرنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں, DGI سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرتے جو پولیٹیکل فورسز ہیں. یہ کیوں؟ نہیں، اس طرح بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ایک مختلف لوگوں کے مختلف بیانیات ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو پالیسی ہے، جو ہمارا بالکل کلیئر جو ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قانون اور آئین کی دائرہ کے اندر کریں گے. ابھی پرابلم کیا ہے؟ یہ ابھی آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو مسلم لیگ نے ایک دو دن سے جو انہوں نے ایک مری میں میٹنگ کر کے اور ایک فیصلہ کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ PTI کو بین کریں گے، اور جو اس کی بیٹی ہے جو پنجاب میں کر رہی ہے، پنجاب میں تو عملاً بنیادی انسانی حقوق معطل ہے. وہاں تو نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ موبلائز کر سکتے ہیں، بلکہ عملاً پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. اس صورتحال میں اس کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ ابھی وہ آ رہے ہیں، کبھی آپ کے خلاف جو ہے غداری کے مقدمے بنا رہے ہیں، کبھی آپ کو جو دشمن قرار دے رہے ہیں. ابھی جو ہے نا پیچھے جو بھی ہے، ہم پیچھے کی بات نہیں کر رہے، فرنٹ پہ یہی ہے. ابھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم PTI کو بین کریں گے. یہ کیا یہ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ آپ اس طرح جو ہے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرو گے؟ PTI جو ہے نا اس ملک کی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کر رہی ہے. ہم تو کبھی بھی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے. اس لیے یہ جو، چونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو بجٹ پیش کیا اس کے اوپر شدید رد عمل ہے. جو بجلی کی قیمتیں انہوں نے اضافہ کیا، جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس وقت جو ہے نا یہ انتہائی غیر مقبول جماعت بن چکی ہے. ان کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی یہ جو ہے نا بھاگنے کے چکر میں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا حکومت سے بھاگے. تو یہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے کہ کوئی عدلیہ کے ساتھ ٹسل لے لے یا کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑے اور پھر جو ہے اپنے آپ کو شہید ڈکلیئر کر کے جو ہے نا وہ پالیٹکس کرے. دیکھیں، ان کی جو سیاسی منہ تھی ان کو شکست ہوئی تھی. اگر نواز شریف چاہتا تھا کہ وہ ایک محب وطن لیڈر ہوتے تو اس کو یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ پبلک میں آتے اور کہتے کہ چونکہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں اور یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے، میں اس کو مبارکباد پیش کہ ایک نئی سیاست کی آغاز ہو جاتی. آپ جعلی مینڈیٹ پہ نواز شریف خود جو ہے نا 50,000 لیڈ سے ہار چکے ہیں اور ان سارا جو ہے اس کی بیٹی بھی ہار چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری GT روڈ پہ جتنی بھی سیٹیں ہیں لاہور تک یہ سارے PTI جیت چکی ہے. آپ نے ہم سے زبردستی ہماری سیٹیں لی، جس کی مدد سے بھی لی، لیکن آپ اس وقت اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا محب وطن ہے، یہ غدار ہے اور ہم نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے. عوام نے آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ سیاست سے نکالیں گے. اور ندیم صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ان کی پالیٹکس ہے، جس طرح یہ پالیٹکس کو چلا رہے ہیں، یہ مستقبل کی کاف لیگ ہے. سیاست، مسلم لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے. مسلم لیگ کی سروائیو بالکل نہیں ہے. یہ اس وقت جو ہے نا ذیلی توازن کو بیٹھے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں انارکی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں عدم استحکام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ بالادست ہو، آئین کی بالادستی پہ سر تسلیم ہم کریں، اور جو عدلیہ ہے وہ اپنے آزاد فیصلے کرے، کوئی اس کے اندر انٹرفیئرنس نہ کرے، سویلین سپریمیسی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو. یہ ہمارا وہ ہے. اس کے لیے ہم اپنے سارے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. اسد صاحب، لیکن آپ کو اس کے لیے سیاسی مذاکرات کرنے چاہیے، اور سیاسی مذاکرات میں اس وقت دو پارٹیاں جو حکومت میں بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی، ان سے بات کرنی چاہیے. آپ کے ان سے اختلافات ہوں، رکھیے اختلافات، لیکن آپ ایک مستقبل کے لاہ عمل کے اوپر اتفاق رائے تو پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بغیر تو یہ لڑائی سڑکوں کے اوپر ہے جو مناسب نہیں ہے. بالکل مناسب نہیں ہے. کیا یہ ماحول حکومت نے بنانی ہوتی ہے یا اپوزیشن نے بنانی ہوتی ہے؟ اگر حکومت کی اس طرح دونوں کو کرنا بیانات، چاہیے. غیر ذمہ بیانات آئے، جو سب سے مقبول پارٹی ہو اس کے خلاف، دیکھو ہم نے تو دیکھیں خان صاحب نے اشارتاً کنایتاً ایک دے دی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا صاحب جو ہے اگر کوئی کرنا چاہتے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتے. تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے نا، ایک مطلب ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم سے اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں. ندیم صاحب، آپ کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. آپ ایک بہت ڈیسنٹ اور ایک ہانسٹ اور اچھی جرنلسٹ میں آتے ہیں، اور آپ کا ریسرچ ورک بھی اچھا ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ذاتی ایک آپ کا رسپیکٹ کا رشتہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے ٹورس کی ہیں، یہ جو انہوں نے چائنا میں وزٹ کیا ہے یا جو باہر دبئی مبئی اور یہ سعودیہ میں گئے ہیں، ان کو کیا رزلٹ ملا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگلی ابھی جو سعودی کی جو اتنی وفد آیا، اور یہ وہ سعودی مطلب یہ ایجوکیٹڈ اور ہارورڈ اور وہاں سے فارغ جو نا سعودی وہ آئے تھے، بزنس مین آئے تھے، ان کی یہاں کوئی تیاری نہیں تھی.
یعنی محمد بن سلمان نے آنا تھا، جب وہ یہاں اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، بس بس اس نے سارا وقت گزارا. یعنی پوری دنیا سے ابھی ان کو کوئی وہ نہیں سپورٹ نہیں مل رہی، اکنامکلی بالکل یہ کولیپس کر رہے ہیں، اور ملک میں مزید بھی انارکی اور ملک میں جو ہے نا سیاسی عدم استحکام بڑھا رہے ہیں. لیکن کیا عقل ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ پوچھے تو میں میں دعا گو ہوں پاکستانی کی حیثیت سے، دعا گو ہوں کہ سعودی وزٹ بھی ایم بی ایس کا مٹیریلائز ہو. وہ کنگ سلمان کی صحت کی وجہ سے بھی آگے گیا، اور چائنیز سے بھی کچھ پیسہ آئے اور سعودی سے بھی انویسٹمنٹ آئے. لیکن اس وقت پاکستان میں جو داخلی سیاسی استحکام ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ سیاسی جماعت کو بین کر دیں، اس سے افراتفری پھیلے گی، یہاں میں آپ سے متفق ہوں. یہ فساد پھیلانے والی بات ہے. آرٹیکل 6 لگا دیں تو فساد پھیلے گا، لیکن آپ جب تک دونوں بیٹھیں گے نہیں آگے رستہ نہیں نکلے گا. یہ بات بھی طے. دیکھو ہم نے تو آپ کو بتایا، ہم نے تو ایک اشارہ دیا پازیٹیو، ہم نے تو کوشش بھی کی، لیکن یہ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں. بھائی جان دیکھو، ہم تو اس وقت ہمارے ساتھ تو کیا کر سکتے ہو؟ جیلوں میں ہمیں ڈالا، ہماری چادر چادیوالی کی بے حرمتی اور بے عزتی اور وہ آپ نے کی. جتنے آپ کے پاس ظلم کے شکنجے ہو سکتے تھے آپ نے سارے استعمال کی. آپ نے کسی مارل اور اس کا کوئی شرم حیا کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور حد تک گئے. اور پھر بھی پی ٹی اے گروہ کی جو 8 فروری کو جو ہے نا وہ تو پوری مطلب آپ کا سارا بیانیہ بڑھ گیا.